السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس خاص ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جن کے نابالغ بچوں کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ نابالغ بچوں سے متعلق میں آپ کو پہلے بھی کئی دروس دے چکا ہوں۔ وہ نابالغ بچے جو ماں باپ سے جدا ہو گئے ہیں، اور اس ضمن میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، لوگ عمر پوچھ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ فلاں عمر میں نابالغ تھا یا نہیں تھا۔ نابالغ تھا یا نہیں تھا اس کا عمر سے تعلق نہیں، علامات سے تعلق ہے، اور ماں باپ بہتر جانتے ہیں۔ آئیے احادیث مبارکہ کے ذخائر سے دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو اپنے نابالغ بچے کو کھو چکے ہیں اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں کیا آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے، کہ دنیا میں جب اپنے بندے کی محبوب ترین اولاد کو واپس لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے تو اس مومن بندے کا صلہ میرے پاس سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبه الا الجنہ۔ تو جب اللہ عز و جل اپنے بندے، یعنی ایمان شرط ہے، یہاں پر کیا فرمایا میرے رب نے؟ ما لعبد المؤمن، ایمان شرط ہے، ایمان والا ہو اور اپنی محبوب ترین اولاد کو کھو بیٹھے اور اس پر صبر کرے، شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے۔ دیکھو آنسوؤں کا بہہ جانا، اس کی یاد کا ستانا، اس کی یاد کا آنا، یہ فطری عمل ہے، لیکن شکوہ شکایت وہ اور شے ہوتی ہے۔ تو صبر کرے گا تو اس مومن بندے کا صلہ اللہ نے کیا فرمایا کہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ کیونکہ غم بہت بڑا ہے، اس غم پہ صبر کرنا بھی بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے اس کا صلہ بھی بہت رکھا۔ دیکھو نا، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تم سب کے لیے مشعل راہ موجود، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں اب آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے نابالغ فوت، 3 بیٹے، ان کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا، تو ایک ہمارے لیے اگزامپل ہے اس کو۔ اور امام قسطلانی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ذکر کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں۔ یہ امام بخاری نے اسے بخاری شریف میں روایت کیا، کتاب الرقاق میں، گو کہ امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں روایت نہیں کیا، لیکن درجہ صحیح کی روایت ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی 2 مسلمان ایسے نہیں کہ ان کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے وفات کر جائیں، مگر یہ کہ میں انہیں اپنی نوازش و رحمت سے جنت میں داخل کروں گا، یعنی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان بچوں سے کیا کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہیں گے ہم اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک ہمارے والدین داخل نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اور والدین تمہارے سب داخل۔ تب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو نابالغ بچے ہیں وہ جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہو جائیں گے کہ ہم تو نہیں جاتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل ان کی اس سفارش کو قبول فرمائے گا، ان کی شفاعت کو ان کے ماں باپ کے حق میں قبول فرمائے گا، اور ان کے والدین کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور اگین شرط ہے ایمان، اگر وہ ایمان والے ماں باپ نہیں ہوں گے تو پھر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط تھا۔ اور اس روایت کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اپنے سنن میں۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، تو صدمہ اولا پر صبر کر، یعنی جب پہلی دفعہ تجھے صدمہ پہنچے نا تو اس پہ صبر کر، اور اجر و ثواب کی امید رکھ، تو میں تیرے لیے سوائے جنت کے راضی نہ ہوں گا۔ یعنی جیسے انسان کو صدمہ پہنچے نا تو آہو زاری، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، واویلے مچانے کے بجائے، سوگ اور ماتم کرنے کے بجائے، کپڑے پھاڑنے، چیخنے چلانے کے بجائے صبر کرو، تو صبر
صبر کا اجر تمہیں یہ ملے گا کہ تمہیں اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ان بچوں نے تو جانا ہی جنت میں ہے، یہ تو جنتی بچے ہیں نا، تو جب وہ جنت میں انہوں نے تو جانا ہی ہے تو آپ کی وہاں ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ برزخ کی ملاقات اور ملاقات، برزخ میں ملاقات اور ہے، جنت میں بڑی ڈفرنٹ لائف ہے نا، وہاں روح اور جسم ایک دفعہ پھر مل جائیں گے جنت میں جانے سے پہلے۔ برزخی حیات میں تو روح اور جسم ایک نہیں ہو، جسم کے اندر روح نہیں ہوگی برزخ میں، وہ تو جنت میں ہو، تو اس لیے یہاں جیسی زندگی جنت میں جسمانی اور روحانی طور پر میں بات کروں۔ اسی طرح مجمع الزوائد میں لکھا ہے حضرت ابو امامہ کی حدیث کی سند جو ہے وہ درجہ صحیح پر ہے اور اس کے رجال سارے ثقہ رجال ہیں۔ اچھا اسی طرح اور روایتیں بھی آپ سے ذکر کرتا ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ناقص بچے کے والدین کو دوزخ میں داخل کر دیا گیا، ناقص بچہ کون ہے؟ یہ جو پری میچور بیبی ہو گیا یا اس کے اندر روح تو ڈال دی گئی تھی لیکن پیٹ میں ہی مر گیا، ڈیلیوری ٹائم مر گیا، کسی کمپلیکیشن سے پیٹ میں لیکن روح آنے کے بعد کی بات نہیں، کیونکہ وہ ناقص بچہ ہے، کیونکہ روح ضروری ہے، بغیر روح کے جسم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اب اس میں روح آئی ایک لمحے کے لیے بھی آ گئی نا، تو روح تو آ گئی، تو روح اور جسم یہ دونوں چیزیں جنت میں جائیں گی۔ اگر صرف جسم تھا اور روح نہیں تھی، کبھی آئی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ نہیں، انسان نہیں، ابھی سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو ناقص بچہ ہی صحیح، تو اس کے والدین کو دوزخ میں داخل کر دیا گیا، تو وہ ناقص بچہ اپنے رب سے یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ نہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ اے وہ نامکمل بچے جو اپنے پروردگار سے یوں کہہ رہا ہے کہ نا میرے رب نہیں، میں تو نہیں جاؤں گا جنت میں، تو اپنے والدین کو جنت میں داخل کر دے جا، تو نہیں مانتا نا اس کے سوا کہ انہیں بھی جنت میں جانے کے بغیر تو مانتا نہیں، انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں تو لے کے جانے پہ ضد کر رہا ہے، تو جا انہیں بھی جنت میں لے جا اپنے ساتھ، تو وہ اپنی ناف کے ذریعے کھینچ کر انہیں جنت میں لے جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن جو بچے ہوں گے نا وہ اسی حالت میں ہوں گے جس حالت میں اس دنیا سے گئے تھے، قیامت کے دن اسی حالت میں ہوں۔ اب اس حالت میں اور اس کیفیت میں وہ کیسے گویائی کریں گے؟ کیونکہ روح میچور ہوتی ہے، دنیا میں جب آپ آتے ہیں نا تو روح جسم کی تابع ہے، اس لیے جسم کو بولنا نہیں آتا تو روح کو بھی بولنا نہیں آتا، حالانکہ روح عالم ارواح میں بول بھی چکی ہے، سن بھی چکی ہے، سمجھ بھی چکی ہے، کیونکہ عہد الست میں تھی نا، جب اللہ نے ساری ارواح کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو روحوں نے کیا کہا تھا کہ تو ہی ہے، یعنی کہ بات کو سنا، سمجھا اور جواب بھی دیا۔ تو روح گویائی بھی رکھتی ہے، سماعت بھی رکھتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، سن بھی سکتی ہے، سوچ بھی سکتی ہے۔ تو اب قیامت والے دن اب وہ روح غالب آئے گی جسم، تو جسم تو چھوٹا ہوگا پر روح کے غلبے کی وجہ سے وہ بات بھی کرے گا، وہ تمام چیزوں کو اس لیول پر کنٹرول کرے گا جس لیول کے اوپر ایک مکمل انسان کرے، تو اس لیے وہ بات بھی کرے گا اس دن، سمجھے گا بھی، سوچے گا بھی، عمل بھی کرے گا، حرکت بھی کرے گا، اور جنت میں داخلے سے قبل اسے جوان کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ کوئی جنتی بچہ تو جنت میں جائے گا جوان ہو کر ہی جائے گا، اور اس کی پھر وہاں شادی بھی کر دی جائے گی۔ اسی طرح جو لڑکیاں بھی ہوں گی نا، ایسی سے لڑکے تو ہیں نہیں، تو اسی لیے وہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بندے کا بچہ وفات پا جاتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ پوچھتے ہیں کیا؟ پوچھتا ہے کیا تم نے اس کے دل کا ثمرہ یعنی پھل کو واپس لے لیا؟ یعنی میں نے اسے اولاد دی تھی، اس اولاد کو دے دینے کے بعد جب واپس لے لیا تو وہ عرض کرتے ہیں ہاں پروردگار، دی بھی اور لی بھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا میرے بندے نے اس صدمے میں صبر کیا یا کیا کیا؟ اس نے کہا کیا جب اسے صدمہ پہنچا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس نے تیری حمد و ثنا بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، یعنی کہ ایسا گھر، ایسا محل جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ عز و جل کے دیے ہوئے انعامات ہمارے لیے شکر کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا انعام یا نوازش ہم سے لے لی جائے تو پھر اس کے نتیجے میں جو صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ عز و جل کے ہاں کتنا بڑا انعام ہے۔ دیکھو نا جنت میں محل اسی کا ہوگا نا جو جنت میں جائے گا، ورنہ جنت میں محل بنانے کا کیا مقصد؟ ابھی کسی نے کہیں سیٹل ہونا ہے تو وہاں کوئی گھر بنایا جاتا ہے نا، کسی نے کہیں سیٹل ہی نہیں
نہیں ہونا تو وہاں پر کوئی پراپرٹی بنانے کا کیا مقصد ہے؟ تو اسی لیے اور اس کا نام بھی ایک خاص رکھا گیا، سبحان اللہ۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث درجہ حسن کو پہنچتی ہے، اور امام ترمذی نے اس کا اخراج ابواب الجنائز میں کیا ہے۔ تو ان تمام روایتوں کو یہاں جمع کرنے کا سبب کیا تھا؟ جمع کرنے کا سبب یہ تھا تاکہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ عز و جل نے یہ کوئی چھوٹا غم نہیں ہے، کوئی چھوٹا دکھ نہیں ہے جس سے انسان گزرتا ہے، اور چونکہ انسان کے لیے غم چھوٹا نہیں ہے اس لیے اس پہ اجر و ثواب بھی چھوٹا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ہے۔ تو بہرحال جو شخص اجر و ثواب کی امید سے صبر کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور دیکھیں نا، مسلمان کو، ایمان والے کو جب بھی کوئی تکلیف اور دکھ پہنچتا ہے تو اس کے بدلے اسے اللہ عز و جل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ صبر کرے، اور اس کے لیے شرط ہے ایمان۔ اللہ عز و جل آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اپنے پیاروں کی جب یاد آئے تو ان کے لیے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.